آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. The first verse حامیم، ہا چھوٹا ہوگا، میم لمبا ہوگا، اس پر آپ کو نظر آ رہا ہے مد. حروف مقطعات ہیں جی، تفصیل ہمیں ان کی نہیں بتائی گئی، اور یہ کیونکہ سورہ کبر کی بات کرتی ہے تو ہمبل کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ حروف مقطعات. We do not know the meaning. We just know these are words of Allah subhanahu wa ta'ala. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انہیں پڑھنے کا کہا ہے تو ان میں یقیناً بہت ساری کوئی وزڈم ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی طاقت ہے. حامیم سے آغاز ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب کی بات کرتے ہیں. اچھا، جو بھی یہ حوامیم صورتیں ہیں نا، ان میں حامیم کے بعد قرآن پاک کا ذکر آپ کو ملے. تو حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. تنزیل نون زا لام سے ہے جی، اور کسی چیز کا آہستہ آہستہ اتارا جانا. تنزیل کے معنی یہ ہیں، تفعیل کے وزن پر تنزیل، یہاں پر مصدر کے معنی میں آیا ہے، اور پھر ذکر آیا الکتاب کا. تو ایک تو ہمیں پتہ چلا کہ سلولی اوور اے پیریڈ آف 23 ایئرس، 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ، یہ آہستہ آہستہ کتاب نازل ہوئی. الکتاب، الکتاب بمانی مکتوب، یعنی جو چیز لکھی گئی ہے، something that is written. Why is القرآن known as الکتاب over here؟ یہاں بھی اور کئی جگہ قرآن میں ہے. پہلے معنی بتائے گئے ہیں جس جو صحیفہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، whether digital or otherwise that is written، تو وہ کتب یا کتاب ہے، لکھی گئی چیز ہے. پھر دوسرا معنی ہے فرشتوں کے ہاتھوں میں، بی ایدی سفرہ کرام بررہ. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ معنی بتایا گیا ہے کہ ایون the angels what they contain in their hands is also written، وہ بھی لکھا گیا ہے. اور تیسرا معنی ظاہر ہے لوح محفوظ کا ہے، کہ لوح محفوظ میں قرآن پاک لکھا گیا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف من اللہ، اس کتاب کی پہلے تو سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اینڈ دین ہاؤ بیوٹیفل دس از العزیز العلیم. عین زازا اور عین لام میم آپ کو روٹس پتہ ہے. لفظ عزیز ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی کیا، اس کو کور کیا. یہاں پر ہم اسے کس طرح سے کور کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیشہ طاقت اور قدرت والا ہونا، الٹیمیٹ عزت والا ہونا. اچھا، اگر عربی میں ایسی زمین کا ذکر ہو جو اتنی اسٹرانگ ہو کہ اس کے اندر خود کے کوئی چیز نہیں جا سکتی، اٹ کانٹ بی ایزیلی ڈرلڈ انٹو اور بروکن، اس کے لیے بھی اسی روٹ سے الفاظ آتے ہیں. رب تعالیٰ کا یہ نام ہمیں بتاتا ہے کہ رب پر، اللہ پر، العزیز پر کوئی حاوی نہیں آ سکتا، کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. So it's, you know, if you read it quickly, it's always almighty, but then feel it. Letters جو ہیں آپ کے روٹ کے، ان میں شد آ رہی ہے، تو وہ آپ کو ایک معنی میں بھی شدت دے رہا ہے. عزہ لفظ کو بول کر دیکھیے، زال زال 2 دفعہ ہے. العزیز the always almighty، اور پھر العلیم. اب یہ کمبینیشن دیکھیں، اگر کسی کے پاس علم بھی ہے اور طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، اور علم بھی میرے آپ کے جیسا علم نہیں ہے، عام انسان کے جیسا علم نہیں ہے، کسی بھی انسان یا مخلوق جیسا علم نہیں ہے. العلیم، always all knower،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہر کچھ جانتے ہیں اور جاننے والے ہیں. شدت آ گئی مزید، ایک تو العزیز اور پھر العلیم. ہم کہتے ہیں اللہ کے حکم سے الحمدللہ ہماری اولاد ماں نے پیدا کی، یا ہم کہتے ہیں ہم اپنے شوہر کو جس طرح میں جانتی ہوں دنیا میں کوئی نہیں جانتا، یا ہم اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں and we think we know. A lot of times we don't know at all. ہمیں کئی دفعہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس انسان کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کی تھاٹ پروسیس کیا ہے، کیا وہ بدل چکا ہے اندر سے، کیا یہ وہی بچہ ہے جو 5 سال پہلے تھا یا یہ ڈفرینٹ انسان ہے. ہمارا علم بہت لمیٹڈ ہے، اتنا ہی ہے جتنا رب دے. یہ بڑی اسٹرانگ دعا ہے، اور اس پہ ہم نے الحمدللہ جب سورۃ طٰہٰ میں ہے غالباً، اور ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات کی تھی، ربی زدنی علما. علم کے بڑھاوے کی دعا مانگنا مینز یو گیٹ ٹو نو اے لاٹ آف تھنگس. وہ علم سسٹین کرنا بھی بس کی بات نہیں ہوتی کئی دفعہ. رب تعالیٰ العزیز بھی ہیں اور العلیم بھی ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. سائنٹسٹ لوگ چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، ڈسکوریز ہوتی ہیں، مگر ان کے کئی دفعہ وہ سائیڈ افیکٹس نہیں جانتے. دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس خود نہیں جانتے. سب کچھ پتا ہے مگر یہ نہیں پتا. آج تک ماڈرن سائنس ٹیکنیکلی اپارٹ فرام دا شٹنگ ڈاؤن آف آرگنز ڈیتھ کو ایکسپلین نہیں کر پائی کہ ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے. فزیکلی تو بند ہو جاتی ہیں چیزیں، سیپسس ہو گیا، کارڈیاک فیلئر ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی، بٹ واٹ از اٹ دیٹ ایکچولی ہیپنز اینڈ واٹ از اٹ دیٹ ہیپنز ٹو دا سول وی ڈونٹ نو. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہر چیز جاننے والے ہیں. فرسٹ سیکشن آف دا نیکسٹ آیت. اب آپ دیکھیں العزیز بھی ہے، العلیم بھی ہے، وچ مینز میری وہ سوچیں، وہ خیالات، وہ گناہ جو میں کسی کو بھی بتاتے ہوئے شرماؤں گی وہ بھی جانتا ہے. اینڈ ہی ہیز آل پاور آل مائٹ ٹو ٹیک می ٹو ٹاسک فار اٹ. پر پھر کیا آیا؟ غافر الذنب، الذنب ذنوب نہیں آیا، الذنب ریپینٹنس، یعنی الف لام ہے تو ظاہر ہے ٹیکنیکلی تو اسم ہے، لیکن وہ لمحہ، وہ ایکشن، وہ ارادہ جہاں پر انسان مغفرہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ آگے التوب آیا ہے اور الذنب اور التوب ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ گناہ جس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے. غافر، ایک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتے، مگر آپ غین فا را پہ ذرا سا یہاں غور کریں. جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ دعائے مغفرہ. میں اور آپ اپنے لیے اپنی زندگی میں بھی کیا دعا کرتے ہیں؟ مغفرت کی دعا. مغفرہ میں ڈھک دینے کے معنی ہیں، جب کوئی چیز کور کر دی جائے. And غافر has two beautiful meanings, one who covers and one who saves. معاف کر دینے والا، ڈھانک دینے والا. انویل نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب مغفرت ہو گئی، جب معافی مل گئی تو وہی تو اصل بچ جانا ہے، وہی تو اصل سیفٹی ہے. کئی دعائیں آتی ہیں انبیاء علیہم السلام کی، رسول کی، جس میں غفرہ آتا ہے. مثلاً صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفانی. اور یہ دعا کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ 2 سجدوں کے بیچ میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح سید الاستغفار جو میں اور آپ صبح شام کی دعا میں پڑھتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اس میں بھی اینڈ میں کیا ہے؟ فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سو forgive me for none can forgive sins except you. یہ بخاری میں ہے. اسی طرح اچھا جو سجدوں کے بیچ میں جی وہ ابن ماجہ میں، اس کا شارٹر فارم مسلم میں. حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا کی جو دعا آتی ہے سورۃ الاعراف آیا 23، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر موسیٰ علیہ السلام کی سورۃ القصص آیت 16 میں دعا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو معافی مانگی جا رہی. پھر اپنے لیے اور ہارون علیہ السلام کے لیے سورۃ الاعراف 155 میں دعا، فاغفر لنا وارحمنا. پھر نوح علیہ السلام کی دعا سورۃ نوح آیا 28 میں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات.
ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورۃ ابراہیم آیا 41، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور انڈائریکٹلی جو آیت کریمہ ہے سورۃ الانبیاء آیت 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اچھا وہاں عفو کا لفظ ہے جو کہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے لیکن ہے بہرحال بہت خوبصورت. جو آخری عشرے میں خاص دعا بتائی گئی ہے، رمضان کی خاص جو ہمیں دعا بتائی گئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ہم رمضان کی طرف چل پڑے ہیں. رمضان میں الٹیمیٹ چیز جو ہم پانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے، اور ہم عید کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کپڑے، سوئیاں، چوڑیاں، گریٹ. ایکچولی عید کس چیز کی سیلیبریشن ہے؟ کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مغفرت پا لی ہو. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس کا جسٹ یا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ somebody who got Ramadan and was not able to get forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala is in so much loss. Every time Ramadan is an opportunity کہ شاید اللہ معاف کر دے. اور پھر سورۃ غافر سے آغاز ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کوالٹی غافر الذنب، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وقابل التوب، اللہ اکبر، اور قبول کرنے والا توبہ کا. the forgiver of sins، the acceptor of repentance. توب میں واپس مڑنے کے معنی ہے. توبہ میں کائنڈ آف دو سٹیجز ہیں یا دو ایلیمنٹس ہیں یا دو طرح کی توبہ سمجھ لیجئے. ایک ہے توبۃ التوفیق. توبۃ التوفیق ہے کہ اللہ نے توفیق دی کہ میں توبہ کر سکوں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، ہم خود تو کچھ کر نہیں سکتے. اور پھر ہے توبۃ القبول یا قبول، یعنی اللہ نے پھر وہ توبہ قبول کر لی. دو لیولز ہو گئے نا. سٹیپ 1 کہ اللہ نے توفیق دی اور ہم نے توبہ کر لی. سٹیپ 2 کہ اللہ نے وہ توبہ پھر قبول کر لی. اچھا، قبولیت کے لیے پھر ہمیں شرائط بتائی گئیں اور گناہوں کے فارمز بتائے گئے ہیں. اور اگر ہم ایک جگہ کہیں سائٹ پہ لکھتے جائیں سورہ کی روشنی میں کہ رمضان کس چیز کا مہینہ ہے، رمضان صرف مغفرہ مانگنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے. تو کیا شروع ہو جانا چاہیے رمضان پریپ میں؟ اپنے گناہوں کی لسٹ. میں نے یہ غلطی سے کر دیا، میں ابھی بھی یہ نہیں کر رہی جو آپ نے کہا ہے. یہ سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. قابل توب، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو فارمل توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، فارملی مانگنا پڑتا ہے. اچھا، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ میں نے اور آپ نے سوچا ہی نہیں کہ شاید یہ گناہ ہے، ہمیں لگا ہی نہیں یہ گناہ ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے بچپن سے دیکھ رہے ہیں کسی کو، بچے کو بڑا ہوتے ہوئے فیملی میں اور سم تھنگ، اب ہے وہ نامحرم، ہم ٹھیک ہے ان رولز کے خلاف جا کے کریں. Sometimes we don't even know that it's a sin. کیا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ماحول میں ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، بہت ساری چیزیں ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، کچھ we shouldn't be watching those, but ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چل رہی ہوتی. کئی دفعہ نعوذ باللہ غیبت کسی کی ہو جاتی ہے اور ہم اس مومنٹ میں سینس بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم نے یہ کیا ہے، تو ہم سے غلطی ہو گئی ہے. So there are sins we don't know about. تو پہلی کیٹیگری وہ ہے جس کا پتہ ہے، اور پتہ ہے فارملی وہ چیز کرنا روکنی ہے. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو دوسری کیٹیگری ہے نا، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ نیکیاں دھو ڈالتی ہیں ان گناہوں کو جن میں کئی دفعہ ریئلائزیشن نہ ہو، یا ہمیں فارمل توبہ کی اگر نہیں توفیق ہوئی تو ریئلائزیشن ہی نہیں تھی. لیکن ادفع باللتی ہی احسن ان الحسنات یذہبن السیئات، ٹھیک ہے، یہ ہمیں بتایا گیا کہ بے شک نیکیاں جو ہیں وہ دور لے جاتی ہیں، بہا کے لے جاتی ہیں گناہوں. سو سم ٹائمز اٹس ویری ڈیلیبریٹ، سم ٹائمز اٹ جسٹ ہیپنس. اسی لیے ساتھ ساتھ نیکیاں کرتے جانا ہے. ہمیں کچھ دلائل ملتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت سے گناہ معاف ہوتے ہیں. خوف اور طمع کے بیچ میں یہ والی آیت خاص طور پہ نا، اور ہم تقویٰ کی بھی بات کرتے ہیں that it's between hope and fear, it's the state between hope and fear, because you'll see that the next two qualities of Allah subhanahu wa ta'ala, in fact the quality in the middle
of Allah subhanahu wa ta'ala, شدید العقاب, also talks about retribution. سزا کی بھی وہاں پر بات ہو رہی ہے. تو ہمیں کئی دفعہ احساس نہیں ہو رہا ہوتا. تو ریسنٹلی ایک ساتھی ملی اور کچھ ان سے بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ خوف اور طمع شاید اس طرح ہے. انہیں کسی جو شیخ تھے انہوں نے کہا تھا کہ خوف اور طمع کو اس طرح سے سمجھیں. طمع یعنی امید، ہوپ. اپنے معاملے میں اللہ سے امید رکھیں، طمع رکھیں، اور جو دوسرے انسانوں کے حق میں گڑبڑیں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے بارے میں بہت خوف کی حالت میں رہیں. اور بڑی خوبصورت بات تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے معاملات کو، ہمارے انٹریکشنز کو جو دوسرے ہیومن سے اچھا کر دیں. دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ وہ جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک زانیہ عورت جو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دی گئی. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا حدیثیاں، یہ کیس ان پوائنٹ ہوتی ہیں. they are not literal that the same exact عمل will fit everybody. So we come to know کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت، but that can be in multiple ways. ضروری نہیں ہے کہ صرف کتے کوئی پانی پلانے، کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی نیکی ہو سکتی ہے. تو یہ ہمیں بتایا گیا. توبہ کے جو 3 سٹیپس بتائے گئے ہیں، اور ان میں سے 2 سٹیپس تو جی یہاں بھی ہمیں مل رہے ہیں ان ٹرمز آف ٹینسز، یعنی ماضی حال مستقبل کے اعتبار سے. غافر ان گناہوں کی مغفرت جو پاسٹ میں ہو گئے ہیں، اور پھر ہم حال میں ارادہ کرتے ہیں اور فیوچر کے لیے بھی توبہ کرتے ہیں. تو ایکچولی توبہ جو ہوتی ہے نا، وہ یہ ارادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے مجھے اور آپ کو، جب ہم کہتے ہیں نا اللہم اغفر لی، اور پھر ہم کہتے ہیں اتوب الیک، دونوں کا فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ یا اللہم اغفر لی، اس کا مطلب ہے مجھ سے پاسٹ میں یا ابھی وہ چیز ہو گئی ہے اور میں اس کی معافی مانگ رہی ہوں جو مجھ سے ہو گئی ہے. اتوب الیک کا مطلب ہے میں آپ کی طرف ٹرن ہو رہی ہوں، میں فیوچر میں یہ نہیں کروں گی. انسان ہے، پھر کئی دفعہ پھسل جاتے ہیں، لیکن 100% سنسیئرٹی، خلوص کے ساتھ یہ ارادہ ہے کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گی، یا یہ مجھ سے فرض ہونے سے رہ گیا تو میں فیوچر میں یہ کروں گی. یہ توبہ ہے جو کہ زیادہ فیوچر سے ریلیٹڈ ہے، اور مغفرہ مانگنا پاس سے. اسی لیے جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے آپ توبہ نہیں کرتے، کیونکہ اب اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اب اس کا صرف پاسٹ ہی پاسٹ ہے. تو آپ ان کے لیے صرف مغفرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. زندہ انسان میں اور آپ جو ہیں، جو اس لمحے میں زندہ ہے، واللہ عالم کب تک، جب تک اللہ کی مرضی، وہ پاسٹ سنس کی بھی معافی مانگ رہا ہے، اور وہ آنے والے جو گناہ اللہ نہ کرے ہو سکتے ہیں ان سے توبہ کر رہا ہے. اور یہ لنک سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس کی شرائط میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ پاسٹ میں جو گناہ کیے گئے ہیں ان پہ شرمندگی ہو، اور ان کی اویئرنس ہو، اور بندے کو پتہ ہو کہ یہ مجھ سے ہو گیا ہے. جن کا پتہ ہی نہیں چلا ان کو دھونے کے لیے نیکیاں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. انشاءاللہ قرآن کا ایک بڑا معجزہ یہ ہے، that's one of the benefits of being close to the Quran. It's like a mirror. One starts spotting one's faults more. قرآن سے پہلے کی زندگی میں بہت ساری اپنی فالٹس پتہ ہی نہیں ہوتی. قرآن آئینے کی طرح ہمیں بتاتا ہے. اگلی اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے، اللہ اکبر، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا. ہمارا دل چاہتا ہے ہم یہیں تک پڑھیں. غافر الذنب قابل التوب، اللہ غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ. دیکھیں عزیز اور علیم کا بیلنس دیکھیے. پھر یہاں پر غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب. عقاب عین قاف با کہتے ہیں عقب کو، عقب ہوتا ہے پیچھے. So the result that will come. Allah is the master of result and retribution, of accountability, of حساب. اور سخت ہے اللہ حساب. کہیں ہم یہ سمجھیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت کیونکہ اس کے غضب پر حاوی ہے، جو کہ ہے، اور یہی ہمارے لیے امید ہے، مگر سخت سزا دینے والا بھی ہے. انسان کمپلیسنٹ نہ ہو جائے، ٹھنڈا نہ پڑ جائے. حضرت عمر سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آج ذہن میں آ رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. مثلاً ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ نہ بتائیں لوگوں کو کہ اگر ایک اللہ پر ایمان لے آئے تو ان کی بچت ہو جائے گی، کیونکہ لوگ پھر کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں. ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ مثلا ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات الگ ہے، لیکن صحابہ
اہل بیت عشرہ مبشرہ جن کو آلریڈی پتا تھا ان کو معاف کر دیا گیا ہے. تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ پھر بھی اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. کمپلیسنسی نہیں تھی. اس لیے شدید العقاب ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ رب تعالیٰ شدید العقاب ہے، اور یہ احساس خود کو بار بار دلانا ضروری ہے. مگر رب معافی قبول کرنے والا بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خط جو ہے وہ مشہور ہے، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا تھا، جس میں یہ آیات تھیں. حضرت عمر نے سریا جو شام تھا اس کے بارے میں ایک شخص کے بارے میں پوچھا. who was very strong but he was noted absent، یعنی تھا وہ بہت مضبوط لیکن وہ موجود نہیں تھا. تو حضرت عمر کو بتایا گیا کہ وہ اس لیے موجود نہیں کیونکہ وہ شراب پیتے ہیں. اب یاد رکھیں مومن ہیں، ایمان والے ہیں، کہ وہ شراب پیتے ہیں. انہوں نے حضرت عمر نے خط لکھوایا، اپنے کاتب کو کہا، اور خط کے الفاظ کچھ ایسے ہیں: فرام عمر ابن الخطاب ٹو سو اینڈ سو، عمر ابن الخطاب کی طرف سے فلاں فلاں کے نام، پیس بی اپون یو. اب دیکھیں سلام بھیج رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، مومن ہے مگر شرابی ہے. پریز اللہ besides whom there is no other God، سب تعریف اللہ کے لیے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. In the name of Allah the most gracious and the most merciful، تو بسم اللہ سے شروع کیا. اور پھر حضرت عمر نے آیات نمبر 1 to 3 جو تھی نا سورۃ غافر کی، وہ لکھوائیں. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر. پھر لیٹر کو بند کیا، سیل کیا، اور جو پیغام دینے پہنچانے والا تھا اس سے کہا کہ یہ اس شخص کو تب دینا جب وہ سوبر ہو، یعنی شراب کے نشے میں نہ ہو. جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے ان سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس کی توبہ کے لیے دعا کرو. جب وہ خط اس شخص کو پہنچا، اس نے پڑھنا شروع کیا. اس نے کہا My Lord has promised to forgive me and has warned me of his punishment. میرے رب نے مجھے معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے اور اس نے مجھے اپنی سزا سے بھی ڈرایا ہے. اور وہ یہ کہتا رہا اور روتا رہا اور روتا رہا. پھر اس نے شراب پینی چھوڑ دی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا This is what you should do، یہی ہے کام جو کرنا چاہیے. If you see that one of you has slipped، correct him، pray for him and do not help shaitan against him by insulting him. اگر تم دیکھو کہ تم میں سے کوئی پھسل گیا، کسی سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس کی اصلاح کرو، یعنی اسے بتاؤ ضرور کہ تم یہ صحیح نہیں کر رہے ہو، پھر اس کے لیے دعا کرو، لیکن اس کی تذلیل کر کے شیطان کی مدد نہ کرو اپنے بھائی کے خلاف. کسی کی اصلاح کرنا انسلٹ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ پیار کرتے ہیں کسی سے، دین کی روشنی میں داعی ہیں، تو آپ ضرور پیار سے بتائیں گے. یہ اتنی پیاری بات. ایک اور قصے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس کسی نے آ کے کہا کہ میں تو ایک مرڈر کر چکا ہوں، تو کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس پہ بھی انہوں نے ایک پازیٹیو چیز بتائی. پھر شدید العقاب. اچھا، توبہ کی شرائط دوبارہ یاد دلا دوں. اخلاص نیت، سچے دل سے توبہ کریں. یہ نہیں کہ پتا ہے کہ میں نے تو دوبارہ یہ کرنا ہے. ندامت، شرمندگی ہو، unhappy with what you did، you're ashamed of what you did. It's part of توبہ because it is for the future. کسی انسان سے اگر کوئی ہوا ہے، مثلا کسی کا حق مارا تو اس کا حق ادا کریں، کسی سے معافی مانگنی ہے تو معافی مانگیں. Certain things become just social cultural ritual. رمضان میں سب سے معافی مانگ لی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک وہ واٹس ایپ کا میسج آیا، وہ سب کو فارورڈ کر دیا. Try to get specific، zone in، zoom inside. چیک کریں نا، یہ ہارڈ ورک ہے. ہم لوگ چیک کریں اسپیسیفکلی میں نے کس کا دل دکھایا، اسپیسیفکلی میں نے کس کے لیے یہ کیا، اسپیسیفکلی اگر مثلا والدین اب دنیا میں نہیں ہیں، کوئی ان کے حق میں کمی رہ گئی تھی، اوکے اب میں کیا کر سکتی ہوں. وی ہیو ٹو گیٹ اسپیسیفک. دنیاوی چیزوں میں ہم اتنے اسپیسیفک ہیں. اسپیسیفک کہیں میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، مجھے معاف کر دو، یہ بھی شرط ہے. پھر آئندہ نہ کرنے کا وعدہ، کہ میں آئندہ، اللہ سے وعدہ، خود سے وعدہ. اور پھر موت سے پہلے ہونی چاہیے توبہ.
پر استاذہ نے بڑی اچھی بات بولی تھی کہ لوگ کئی دفعہ سوال کرتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے، وہ کچھ عرصے میں دنیا سے چلا جائے گا، بیماری اب وہ تو اللہ کے ہاتھ میں جتنی زندگی دے دے، لیکن لگ یہ رہا ہے تو کیا اس کی جو معافی ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گی، توبہ کاؤنٹ ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، جب تک موت کے فرشتے نہیں دیکھے. We have to understand Allah subhanahu wa ta'ala is on our team. He wants to forgive. العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے مگر ذی الطول and the Lord of bounty. طول وسعت کے معنی میں بھی ہے اور طاقت کے معنی میں بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معافیوں میں لمیٹیشنز نہیں ہیں، اور اس کے دینے میں بھی وسعت ہی وسعت ہے. الواسع، اس کی معافی میں بھی وسعت ہے. میں اور آپ کرتے ہیں معاف، ٹھیک ہے، بڑی مشکل پر کر دیتے ہیں. پھر اگلے نے غلطی کی، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ مطلب واٹ از دس، مجھے پتا تھا یہ پھر یہی کرے گی. ہاں، میں معاف کر سکتی ہوں، میں بھول نہیں سکتی. آپ سوچیں رب تعالیٰ کو کیا کیا پتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، اور وہ کیا کیا چھپائے ہوئے ہے. وہ ایک بہت پیاری حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، اتنی حدیث ہے کہ اس لیے میں آپ کو جسٹ بتا رہی ہوتی ہوں، انشاءاللہ کلاس میں شیئر ہو جائیں گی، جس میں بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی میں بات کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ہاں رب بھی میں نے یہ کیا تھا، وہ مجھے ڈر تھا. معافی بھی ہو گئی، اس کے اس گناہ کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. میں ہمیشہ امیجن کر رہی ہوتی ہوں جیسے ایک بہت بڑا مجمع ہے نا، اور اس میں میرے مارکس بتائے جا رہے ہیں اور کیا سوچا اور کیا کیا، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کو کہتی ہوں اللہ یہاں بھی پردہ ڈال دے، وہاں بھی پردہ ڈال دے، اس طرح سے پردہ ڈال دے جیسے کبھی وہ گناہ تھا ہی نہیں. یہ اس کا عفو ہے، اور یہی اصل عافیہ ہے. تو ہمیں اللہ کی یہ چیزیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شدید العقاب بیچ میں اس لیے آیا ہے کہ ڈونٹ ٹیک می فار گرانٹیڈ، ڈونٹ ٹیک مائی forgiveness فار گرانٹیڈ. زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش نہیں کرو، زیادہ فائدہ نہیں اٹھاؤ. بے شک رب تعالیٰ غافر الذنب قابل التوب ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہیں. اور جتنا انسان کوشش کرے گا رب کی رضا کی، اتنی زیادہ انشاءاللہ معافی بھی آئے گی. اور ذی الطول میں زیادہ دینے کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وسعت والا ہے، زیادہ سے زیادہ دینے والا ہے. اس کی معافی میں لمیٹیشنز نہیں ہیں، اس کی رحمت میں لمیٹیشنز نہیں ہیں. الٹیمیٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ان سب چیزوں کے لیے یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی لا مگر وہ، توحید توحید توحید. Only he is capable of retribution. سزا دینے کا حق بھی اسے ہے، معاف کرنے کا حق بھی اسے ہے. انسانوں سے ہم اپنی طرف سے معافی مانگ سکتے ہیں، گارنٹی نہیں ہے کہ وہ معاف کر دیں گے. رب سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ معاف کرتا ہے، کیونکہ معاف کرنا اسے پسند ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تم لوگ کبھی گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگ لے آتا جو گناہ کرتے اور پھر توبہ کرتے اور معافی مانگتے. اللہ کو پسند ہے، ہمارے گناہ پسند نہیں، ان سے راضی نہیں، لیکن اگر ہو گئے تو معافی مانگنا پسند ہے. الیہ المصیر، سواد واؤرا، ایونچولی یاد رکھنے کی بات کیا ہے؟ واپس اس کی طرف جانا ہے، ہمیشہ یہاں رہو گے نہیں. تو جن بھی وجوہات سے یہاں پر ابھی بھی گناہ کر رہے ہو، رک جاؤ، بیکاز الٹیمیٹلی آخرت از ویئر دا ہول scene is going to be set and the eventual decision is going to be. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to do tawbah while we are alive, and may He accept our tawbah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.